اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. یہ ہے کہ سجدہ جی سامت باتش کریں. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا خیال آ جاتا ہے تو تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون، پس وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں. واخوانهم يمدونهم في الغي، ان کے بھائی ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف. ثم لا یبصرون، اور پھر وہ کوئی کوتاہی اور کمی بھی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب تو کوئی نشانی لے کر یا کوئی معجزہ لے کر نہیں آتا تو مشرک کہتے ہیں لو لَاجْتَبَيْتَ، تو خود کیوں نہیں چھانٹ لایا. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ فرما دیں کہ میں صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جس کی وحی کی گئی ہے میری طرف میرے رب کی جانب سے. هذا بصائر من ربکم، یہ قرآن مجید بہت ساری نشانیاں اور بصیرتیں رکھتا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو توجہ کے ساتھ سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے رب کو ہر وقت یاد کریں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے. دون الجہر من القول، بلند آواز اور چلانے والی آواز کے ساتھ نہ ہو. بالغدو والآصال، صبح اور شام. ولا تکن من الغافلین، اور آپ نہ ہو جائیں غفلت والوں میں. اس تو پچھلی آیت چ گل ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر شیطان کہیں بندے ہیں چوکا مارے یا گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو شیطان تو بچنے کا طریقہ کوئی لاٹھی سوٹی نہیں، بلکہ فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگے نو. استغفار، اعوذ باللہ، یہ تو پڑھ سو تو شیطان اپنا حملہ تو ستو چھوڑ دے سی. اج نہیں یہ چونکہ آخری آیتاں نے صورت نہیں، اسے دو ترے چیزاں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیاں. جڑی پہلی آیت ہے یہ پچھلی آیت نہیں متعلقہ آیت ہے کہ شیطان اگر نزغ اور حملہ آور ہوئے تو ایک تا اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ یاد کر کے اس نے حملے تو تسی بچ ہوئے. دوسرے جڑے لوگ مستقل اس خیالے وچ رہنے کہ اسی شیطان تو بچے رواں، انہوں نے اللہ تعالیٰ اتنے ایک تعریف بھی سمجھ گنو یا انہوں نے عادت اللہ تعالیٰ اتنے بیان فرمائی. فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جڑے لوگ متقی ہیں اللہ تعالیٰ تو ڈرنے. تقوی قرآن مجید نے پہلی لینا تو شروع ہویا اور بار بار اس کا ذکر اور تذکرانہ. تقوی کہیں ایک ہی خاص شئی نہ نا نہیں، بلکہ پوری زندگی وچ اللہ تعالیٰ تو ڈرنے نہ نا تقوی. جتنے عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، فرشتے نے متعلق عقیدہ، جنت جہنم قیامت موت، ان عقائد نے اندر بھی تقوی نہ حکم ہے کہ اعتدال تے رہو، حد تو خراس نہ کرو، توحید تو نکل کے شرک والے پلے نہ ونجو، سنت تو ہٹ کے بدعت والے پلے نہ ونجو. انہیں ہن حلال تے اپنے آپ پابند کرنا، حرام تو بچنا، اور حرام نہیں جتنی بھی قسمان ان ساریاں تو بچنا ای تقوی. اور اللہ تعالیٰ نے محارم تو
جڑیاں چیزاں اللہ حرام کیتیاں ہوئیاں انہاں تو بچنا، ہر نکے اور وڈے گناہ تو بچنے نہ تقوی۔ اور ایسا مثال علماء یہ لکھا کہ کوئی بہت تنگ چھرک جی ہوئے اور اس چھرکی نے اتنے تو لگنا اور سجے کھبے دوہاں پلے کنڈے والیاں جھاڑیاں، تو جی کو اس چھرکی تے بندہ ہر جھاڑی تو اپنے آپ اور اپنے کپڑے بچا کے گزرنا، اور وہ ہر پلو بچنا کہ ہدو بھی ماں کنڈا نہ لگے، ہدو بھی نہ لگے، میرے کپڑے بھی نہ پاٹن۔ پر میں متقی بندے نے پوری زندگی کسی چھرکی تے ٹرنے نہ ہوئے، کہ وہ ہر وقت پورے ہوش چرانا، پوری توجہ چرانا۔ تو تقوی نے وقت بہت سارے درجے ہیں، اور جتنا کوئی محنت کرے نا اتنا ہی وہ ہوتا ہے نا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تو جڑے لوگ بھی ڈرنے ہیں انہوں نے دل خوف خدا ہے، تو اسا اگر شیطان آ ونجے طائف من الشیطان، طائف نہ مانا چکر لاؤنے والا، طواف کرنے والے بھی طواف کرنا، چکر لاؤنا، طائفہ بھی اسی تو آخر وینا طواف کرنے والے ہیں۔ تو اتنے مراد ہے شیطان نہ وسوسہ، کہ شیطان چونکہ وسوسے نے ذریعے انسان تے حملہ کرے نا، تو جس وقت متقی ہتے شیطان وسوسہ انہاں تے پینا، تو تذکرو ان متقی جڑے ان فوراً نصیحت حاصل کر گئے، یعنی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس انہوں نے اکھیاں اچانک کھل وینیاں۔ متقی تے بھی شیطان حملہ کرے نا، کیونکہ شیطان تک کوئی جاج نہیں چھوڑنے، تب متقی اور نیک بندے تھی بھی حملہ آور ہونا، لیکن نیک فوراً اپنی اکھیاں پٹ گئے، ہوشیار ہو گئے اور شیطان نے حملے تو بچ گئے۔ حکم اثر سارے واسطے یہ ہے جی، اگر شیطان حملہ کرے نا اور ہر ویلے جے پہ کرے نا جی، اور اس وقت فرمایا بیدار ہو ونجو، سمجھ ونجو کہ گناہ نہ کم ہے، ای میں نے کوئی شیطان کروانا پیا، تو ای دھیان اور وسوسہ جڑا ای شیطان نے حملے تو بچا بھی گئی سی، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بندے متقیاں وچ پا دے۔ علماء درجے اس نے لکھے وسوسے نے، کچھ لوگ ہیں جو جنہاں تے وسوسہ اثر انداز ہی نہیں ہونا، یا ایسا ہی جا گنو کیوں نہ وسوسہ آنا ہی نہیں۔ اس سے علماء مثال لکھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے زبان، کہ ای عمل حضرت ابراہیم نے جائے اور حضرت اسماعیل نے تیار ہونا، دوہاں پیو پتریاں زندگی بچاونے نہ وسوسہ بھی نہیں آیا، یہ بھی انہوں نے تمنا اندر ہی خیال بھی پیدا نہیں ہویا کہ میں کی کون بچ ونیا پتر کونے تو، اور حضرت اسماعیل نے دلے چی وسوسہ ہی نہیں آیا کہ میں ذبح ہونے تو کی کون بچ ونیا، دوئیں 100% اس غلط ان میں کو سٹا اوے کہ میں کس ونیا۔ اسا علماء لکھا کہ ان لوگاں نبوت آئے جنہاں تے وسوسہ اثر انداز ہی نہیں ہو سکتا۔ اس تو تھلے درجہ صدیقین نیک، اتلے درجے نے نیک، انہاں تے وسوسہ اثر کرے نہ آوے، آنا آوے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکنا، ان وسوسہ آمنے نال ہی سمجھ بینے کہ ہی شیطان نہ حملہ، اور اس تو دور رہنے۔ اسا علماء مثال لکھی حضرت یوسف اور زلیخا یا عزیز مصر نے بیوی نے جڑا قصہ، کہ اس وچ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام اس وسوسے نے اثر انداز ہونے تو بچایا۔ اور تیسرا درجہ وسوسے نا کہ وسوسہ آنا، اور بعض دفعہ بندہ اس گناہ والے پلے متوجہ بھی ہو نا، لیکن گناہ کرے نہ نہیں، اس گناہ تو پہلے اللہ تعالیٰ اس نے رسی تے باغ نپ گینے، اور انہاں یہ گل یاد آوے نہیں، اور ان سمجھ وینے کہ شیطان ماں تباہ کرن لگا، تو ان اس گناہ تو بچ وینے۔ فرمایا ای عام اولیاء اور نیک لوگوں نے درجہ، انہاں کو ای شیطان جڑا کچھ نہ کچھ انہاں تے زہر انسان جاون دی، تو انہاں تو اثر انداز ہووے نا، لیکن گناہ تو ان بچ وینے نا اپنے تقوی نہیں وجہ، اللہ انہاں بچا گرے۔ باقی تسی تے میں وہاں اسی 10 واری بچنے تے 10 واری دیہڑی کرنے گناہ،
تو بس اسی عام مسلمان ہاں، عام مسلمان وقت اس تو بھی تھلے و اخوانہم یمدونہم فی الغی، شیطان اور شیطان نے جڑے بھائی ہیں ان مسلسل لوگاں گناہاں کی طرف چھکینے رانے، ثم لا یقصرون، اور او اس چھکنے کوئی کوتاہی بھی نہیں کرے نا، بندہ سہم ہے نا، شیطان نہیں سونا، حدیث چانا بندہ ستا پوے تو نہ ساڑے پلو پھوکا مرے نا، وسوسے والیاں پھوکاں جڑیاں بندے نے دل وچ اثر پونا ہی رہا، اس تو فرمایا ذکر کر کے سمو، دعائیں پڑھ کے سمو، تاکہ شیطان نے کم از کم سمنے نہیں حالت ہے تسی اس نے حملے تو بچے رہو۔ وقت فرمایا اک کھل ونجے تو کوئی نہ کوئی اللہ نہ ذکر کر گے نو، اعوذ باللہ ہی پڑھ گے نو، تو تب ہی شیطان نے تسی حملے تو بس دشمن ہے، اور ایسا دشمن جڑا نظر نہیں آنا، اور یہ سب تو زیادہ خطرناک ہونا کہ جس بندے نے پتہ ہی نہ ہوئے کہ ہر ویلے جو نال ہوئے تو اس سے تو بندے نے وسوسہ بھی نہیں مینا بھائی رہی تو میں نہ بھانا کھانا، میں نہ اٹھنا، میں نہ بانا، کہ وہی بندے لڑا پہ ہوئے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان ہر وقت نال ہے، اور ہر وقت اسی چکر ہے کہ میں انسان ڈنگ مارا انسان ہے، مسلمان ہے۔ اس تو حضرت امام احمد ابن حنبل دنیا تو ونجن لگے بھی بے ہوشی بھی فرمانے پہ اجے نہیں اجے نہیں، بات آخر اجے نہیں اجے نہیں، ہوش آیا تو بیٹھے پوچھا کہ ابا جی ای تسی مڑ مڑ کے پہ آخر جڑی بے غیرت میرے سامنے بیٹھا شیطان، تے ماں آخنا ہائے احمد آئی تو میں نے تو بچ کے لگی وینا، میں بڑا زور لایا لیکن تو میں نے ہتھاں چ آیا نے، تے میں اساں پہ آنا پہ اج بھی میں توڑ کو بچا نا، جہاں تک روح نکلنی نہیں توڑا حملے تو بچنا میرے واسطے اللہ ہی ماں بچائے تو میں بچا، نہیں تو میں بچنا، تو موت تک روح نکلنے تک اس شیطان نے پورا زور ہونا کہ میں علی اعوذ باللہ اسا ایمان تو محروم کر کے دنیا تو ٹورا، اس نے تو ساری محنت رہ میدان جی آج اللہ اساں سارا بیدار کرنے پہ کہ بھئی اس تو پہلے کہ شیطان حملہ آور ہو وجے تسی اللہ تعالیٰ نے پناہ وچ آ وجے، یہ جڑا فاستعذ باللہ نا جی یہ اللہ نے صاحبان ہے، فرمایا میں اس کو تساں بچا سکنا اور کو نہیں بچا سکتا۔ اگلی آیت کفار نے ایک مطالبہ، اگر وہی تھوڑی جی دیر لا ونجا نا، بعض دفعہ وہی مہینہ 15 دن 10 دن نہیں آئی تو ان جتنے کافر ہے ان حضور ہے چھیڑنے واسطے وہ کدی گیا جی وہی نہیں آنی پئی، تو سن شیطان علی یاذ باللہ تو سن چھوڑ تو نہیں گیا، اتنا نہ منے نے بے اللہ دے آنی پئی، تو سن شیطان جڑا ہی تو سن چیزیں سکھانا وہ تو سن چھوڑ تو نہیں گیا، یا اللہ نے دے نسبت کرن تاکہ اللہ ناراض تو نہ ہو گیا، آج کل اللہ تو سن چھوڑی ودنا، اللہ قرآن مجید ایک مختلف انداز ہے اس گل نے جواب دیتے، سورہ زحا وچ اللہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، نہ توڑا رب تنگ پیا تے نہ توڑا رب تو آکے ویڑے چھوڑ سکنا، ہر وقت توڑا رب تو سنے ناڑے میرے محبوب، لیکن چھیڑ چھاڑ واسطے اور طنز واسطے اور حضور پریشان کرنے واسطے کہ نشانیاں کرے گئے ہیں جی معجزہ کو نہ ہوئے کھانے پہ، آج کل کوئی آیت کو نہیں آنی پئی، کوئی وحی کو نہیں آنی پئی، اللہ تعالیٰ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے میرے محبوب جس وقت تسی کوئی نوی نشانی گن کے نہ آنے اور معجزہ نہ ہو وکھانے تو ان اگو آخنے لو لشت بیتہا، بھائی آپ تساں چھانٹی کر کے کوئی معجزہ کیوں نہیں آندا، اگر تساں ادھر نہیں پہ ملنا تو تسی آپ کوئی کھس کے گھنا ہونا معجزہ، آخر تسی اللہ نے نبی جے وہ تو اپنی مرضی نہ معجزہ گھنا ہو، تو اللہ اس نے جواب ایک قانون بیان فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دس دیو کہ جو کوئی تسی سمجھ رہے ہو نا کہ نبوت نہ مطلب کوئی یہ وے کہ میں انسانہ نی گدی چو ہٹ کے کوئی اللہ نی گدی بھی لگا گیا، یا میں کو خدائی سارے اختیارات آ گئے چلو، میں اس نا عبد اور عبد عبدیت تو عاجزی تواضع، میرے تو بڑا کائنات کوئی عاجز بندہ نہیں جتنا میں اپنے رب نہ عاجز بندہ، میری ایک ڈیوٹی اتبع ما یوحا الی من ربی، جیڑی وہی میرے دے آنی پئی میں اس نے پیروی کرنی تے اس وہی نے پیچھے ٹرنا، میری ڈیوٹی صرف ہی وے، معجزہ آوے نشانی آوے کرامت آوے اللہ تعالی کی طرفوں
یا قرآن نہیں آیت اترن تو میرا کام ہے انہاں سنا دیونا، کوئی معجزہ لب پوے تو میرا کام ہے اساں دکھا دیونا، اس تو علاوہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں۔ تو یہ آکھنا کہ میں معجزہ آپ کھس آنا، آپ گھن آواں، آپ میں ایت لا آنا، یہ تساں نہ عقیدہ ہو سکنا۔ میں تو نہ اس گلا نہ کدی دعویٰ کیتا تے نہ میری ڈیوٹی کیوے کہ جیڑی میرے دیں وہی آنی پئی، میں اس کی پیروی کرنی بس۔ ھذا بصائر من ربکم، بات تسی آنے ہو کہ ایت کو نہیں آنی پئی، نشانی کو نہیں آنی پئی، فرمایا ہی میرا جڑا قرآن ہے بصائر جمع نصیغہ استعمال کیتا نے کہ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن نشانیاں نہ بھرا پیا، اس تو اور کیڑی نشانی منگنے ہو؟ یہ جڑی میں تے نازل ہونا پیا اور میں تو مڑ مڑ کے سنانا پیا کہ آج ہی ایت اتری، آج ہی سپارہ اترا، آج ہی رکوع اترا، اس تو بڑا معجزہ کیڑا؟ یہ نرا معجزہ تو نظر نہیں آنا پیا، بات اسے ہدایت ہے، اسے رحمت ہے، لیکن انہاں لوگوں واسطے جڑے یؤمنون اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنا ہے۔ تو فرمایا قرآن خود معجزہ، اس نے ایک ایک آیت معجزے، تو اگر اس تو علاوہ کوئی معجزہ نہ بھی آوے تو میں نے کوئی اتنا بڑا معجزہ پیا ہوا اور یہ مسلسل آنا پیا 23 سال تک ہی اترنا رہا، تو اگر یہ نشانی نہیں تو اور اس کے علاوہ تسی کیڑی نشانی رکھنا چاہتے؟ لیکن چونکہ قرآن پڑھی نا تو تسی کرنا وچ انگلیاں پا کے نہیں ہو، قرآن نہ میرا نبی سنانا تو تسی جناب کرنا وچ روئیاں پا کے نہیں ہو۔ آپ کے پہنے جڑے بند باہروں حج اور عمرے واسطے آئے ہوئے انہوں نے آخنا ہے کرنا واڑا پا کے رکھو، کدائیں انہوں نے آواز کرنا ہی نہ پہ وے، اس آواز نہیں طاقت اتنی ہے کہ جنہوں نے کرنا پہ گئی ان وقت رہ نہیں کرما وچ بہ گئے، انہوں نے زور ہونا ہے کہ کوئی گل ہی کرنا وچ نہ پوے۔ تو ان لا تسمعوا لهذا القرآن، ایک دنیا آخنے ہے قرآن نہ سنے، والغوا فیہ، جتھے پڑھی نہ پوے اتھے روڑا پوے، لعلکم تغلبون، شاید تسی جت ونجو اور یہ قرآن نی دعوت رک ونجے۔ اللہ پہنے نے شورا وچوں ہی تو میں قرآن نی دعوت بلند کرنا، اور ایسا لوگوں نے قلوب اس کھولنا، اور اس ویلے نہیں آج بھی۔ مولانا زید الراشی صاحب دامت برکاتہم فرمانے کہ ہن بھی جڑا دنیا تے سروے ہویا کہ جڑے لوگ دنیا دے مسلمان ہونے پین ان کی کون ہونے پین، تو دنیا نہیں مسلمان ہونے والی جڑی تعداد ہے وہ 75 تو 80% آج بھی صرف قرآن پڑھ کے مسلمان ہونے، کئی مولویاں نہیں تقریرا نہ نہیں ہونے پہ، باقی 20-25% کوئی کہیں نہیں دعوت نہ، کوئی تبلیغ نال، کوئی اسلام نے خوبی ویکھ کے، کوئی کتاب پڑھ کے، سیرت پڑھ کے، لیکن 75 تو 80% کافر آج بھی ایمان قبول کرنا پا تو قرآن نہ کرنا۔ اسے اللہ اتنی روشنی رکھی، اتنی طاقت اور قوت رکھی، تو تسی آنے ہو شور پاؤ قرآن نہ سنا، تو اللہ فرمانے پہن ایسا جتھی پڑھی نہ پہ ہوئے نا، خالی ایسا توجہ نہ سن گنو، اس نہ سنو نہیں تو سان دس دے سکی کتنا با کمال ذات نہ، کتنا با کمال کلام ہے، کتنی ایسے معجزیاں تے نشانیاں تے کتنی کرامتیں تے کتنی بزرگیاں، لیکن سنو تو صحیح نا، سننے جنا ہو۔ تو اس تے یہ ایت آئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت بھی قرآن پڑھے ونجے، چاہے نماز وچ ہو، چاہے نماز تو باہر ہو، چاہے خطبے وچ ہو، جتھے بھی اللہ نے قرآن کی تلاوت سناونے واسطے ہونی پئی، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اساں توجہ نہ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تساں تے رحم کی توجہ۔ ای قرآن نے جڑی آیت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت تو مسئلہ مستنبط کیتا، اور قرآن اور حدیث تو یہ فقہ نے سارے مسائل مستنبط ہونے کہ جس وقت امام قرآن پڑھے چاہے اچا تے چاہے جھکا، مقتدیاں اس نے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قرآن نہیں دلیل فقہ حنفی نہیں، لوگ آتے ہیں جی حنفیوں کو دیکھو جی حدیث کی مخالفت کرے نے، پہلے قرآن ہے اس تو بعد حدیث ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود جڑے قرآن نے سب تو بڑے مفسر ہیں، انہاں اس آیت امام نے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اور اس کی تفسیر فرمایا کہ نماز واسطے ای قرآن میں آیت اتری، تو جس وقت نماز پڑھو اس وقت خاموش رہو۔
باقی ان جتنے غیر مقلد حضرات ہیں ان ایک حدیث نوجوان بچہ رٹوانے اور بات مرزا جیل میں بھی آج کل اس سے بڑا زور دینا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیا تکو جی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جناب جس وقت تک بندہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہونی۔ تو گزارش ہی ہوئے کہ ای لا صلاۃ اس سے متعلق سب تو پہلے اس حدیث کا مطلب ان جاننے جنہ براہ راست کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، ان تمام حضرات بات امام احمد ابن حنبل، سفیان ابن عیینہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اساتذہ ان اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ نے الفاظ کہ ای حدیث لمن یصلی وحدہ، اس لا صلاۃ والی حدیث نہ تعلق اس بندے نے نماز ناڑے جڑا لگی نماز پڑھنا پڑو۔ ایک اچھا دنیا تے ہمیشہ امام ابو حنیفہ نے مقلد تریاں امامہ نے مقلدین نالوں زیادہ رہے، اس وقت بھی 62% امت مسلمہ وچ 62% لوگ امام ابو حنیفہ نے مقلد، اس وقت بھی جتنی امت مسلمہ اس تو 60 تو 62% ہن بھی حنفی، اور باقی جڑے 38% ان کوئی شافین، کوئی حملین، کوئی مالکین۔ اچھا ای 62% یا 60% ای 1400 سال تو نماز فاتحہ تو بغیر پڑھنا پیا۔ حضور فرمایا میری امت کدی بھی گمراہی تے جمع نہیں ہو سکتی، امت نہ اکثر طبقہ ای وے۔ ایک گل دوئی گزارش ہی میں اس سے زیادہ گل نہ کرے نا، اس سے کتاباں مناظرے ہر شے موجود ہے، ان یہ پانی مدانی نہیں مارنا، صرف تساں حضرات ہے میں سمجھاونے واسطے یہ عرض پہ کرے نا۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل ان بھی قرات نے اس سورت فاتحہ نے فرضیت نے قائل نہیں، ان آخنے کہ جڑیاں نمازاں اچیاں انہاں وچ مقتدی قرات سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکنا۔ امام مالک نے نزدیک بھی، امام احمد نے نزدیک، صرف جڑی سری نماز ہے ظہر اور عصر ان دو نمازاں وچ مقتدی پچھو قرات کر گئے نے۔ تو اس مسئلے تو معلوم ہو گیا کہ امام مالک اور امام احمد نے نزدیک بھی سورت فاتحہ پڑھنا فرض کوئی نہیں، اگر فرض ہو گیا تو تری نمازاں نہیں 6 رکعتاں وچ پہ آخنے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی، 3 نمازاں جاری نا، فجر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، تے انہاں 3 نمازاں تو انہوں نے نزدیک بھی فاتحہ کوئی نہیں۔ تو ان 3 امام ایک ہی پلے، صرف امام شافی نہ ایک قول ہی وے کہ کی سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے، چاہے سری نماز ہے چاہے جاری نماز ہو۔ بات امام احمد اور امام مالک جتنے آخنے نہ کہ فاتحہ پڑھو اچھی نمازاں میں 3 نمازاں میں، تو اس بھی انہاں آخنے جڑے امام خاموش ہوئے تو انہاں سکتیاں وچ تسی سورت فاتحہ پڑھو تاکہ امام نی قرات نہ تساں نی قرات ٹکراوے نہیں، اور سری نمازاں بالکل پڑھو ہی نہیں۔ تو سری نمازاں وچ ان 2 امام بھی امام ابو حنیفہ نال اور عدم فرضیت وچ بھی امام ابو حنیفہ نال، کیونکہ اگر فاتحہ پڑھنا فرض ہو گیا تو بات تو نہ کھنا کہ ہر نماز وچ فاتحہ پڑھو۔ تو فرض نماز نے اندر امام نے پیچھے احناف نے نزدیک سورت فاتحہ پڑھنا فرض نہیں، فرض کے پڑھنا اجازت ہی نہیں، جائز ہی نہیں، امام نے پیچھے حکم ہے کہ اونچی آواز کرے تم ہی خاموش رہو، اور جڑیاں نمازاں چو آہستہ پڑھنا انہاں وچ بھی خاموش رہو، اور فرض نماز تو پہلیاں 2 رکعتاں تو علاوہ آخری 2 رکعتاں تو علاوہ باقی دنیا نے ہر نماز نے اندر ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ پڑھنا احناف نے نزدیک واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے سی تو سجدہ صاحب واجب ہو سی، فرض نہیں، فرض اور واجب ایک فرق، صرف امام شافی نے نزدیک، تو امام شافی نے جھگے چو اگر امت کڈو تو امام شافی نے مقلد بو ہوئے تو 10% ہو سکتا، 20% چاہ کرو، تو باقی 80% امت انہیں غیر مقلدہ نے فتوی نہ اور مرزا جیلوی نے فتوی نے روشنی ہوئی تو 80% امت قیامت ہے ڈڑے دوزخ وچ ویسی۔
ان پیچھے 20% بچسن جڑے جنت ویسن تو جڑے پڑھنے پین امام شافی نے مقلد یا حنفین یا مالکین یا حنبلین جڑے کئی پڑھنے اور کئی نہیں پڑھنے، یہ فقہ نہ مسئلہ، اس سے کئی بندے کافر بناونا، کئی دوزخی بناونا، اور لوگاں بھوا بھوا کے اے حدیث لکھی ہوئی جی لا صلاۃ، یہ لا صلاۃ تو اگوں کتوں کٹ کے دی میں کیڑی نماز مراد ہے؟ جنہ حضور کو سنی ان پہنے لمن یصلی وحدہ، ای نماز اس نماز نہیں گل ہونی پئی جیڑی تسی لگی پڑھو کہ تو 14ویں صدی پہنا جی اس لا صلاۃ تو ہی مراد ہے۔ اس تو مسلم شریف نے روایت ہے حضور فرقوں سے نماز نہیں آپ تقسیم کی، آپ فرمایا بھائی امام اللہ اکبر آ کے تسی اللہ اکبر آکو، اذا قرأ الامام فانصتوا، جڑوے امام پڑھنا شروع کر دے تسی چپ کر بھائی۔ تو میں ای نہ پہ آخنا کہ جڑے پڑھنے امام شافی نے مقلد یا امام مالک نے مقلد ترے نمازہ پڑھنے نہیں پڑھنے دوج پڑھنے تو ان غلط کرے نے ان بھی ٹھیک کرے نے، ان جس امام منے نے اس امام نے تقلید کرنے پہ انہوں نے نماز بھی ہونی پئی اور اس عمل سے انہیں اجر اور ثواب بھی ملنا پیا۔ میں صرف یہ گل آخنا پیا کہ ہر جائی تھی ای بہ کے جھر جھر کرنی کہ نماز ہی نہیں ہونی جی، نماز ہی نہیں ہونی جی، نماز ہی نہیں ہونی جی، تو یہ 80% امت بغیر نماز تو وینی پئی، تسی 14ویں صدی چ آ کے اور نماز آڑے نماز ہوے نہیں، چاہے فقہ حنفی تے کوئی عمل کر کے نماز پڑھنا پیا، چاہے کوئی مالکی فقہ تے عمل کر کے نماز پڑھنا پیا، چاہے کوئی شافی فقہ تے عمل کر کے نماز پڑھنا، لیکن کہیں نہ پیچھے ٹرنا پیا ہوئے۔ دین ای نہیں کہ میں اپنی مرضی نال جڑی گل ماں جتوں چنگی لگنی، وہ جڑا مولی اسحاق ہے مر گیا اس نے بیان وہ نا جی ماں شیعہ تو اچھی شاید لبسی تے میں اونچا گی نا، ماں اہل حدیث تو اچھی لبسی تے میں اونچا گی سا، ماں دیوبندیاں تو اچھی لبی بریلویاں تو ای معجون جڑی نا چٹنی ای جس کھاونی وہ کھانا رہے۔ دین وچ آزادی نہیں، اس سے بہت ساری حدود و قیود ہیں اور لوگوں نے عمریں لگیاں جنہیں قرآن اور حدیث اپنی زندگیاں لائیاں۔ تو بہرحال اس مسئلے تے اے جو فتوے لاونے کی غلط۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب یاد کرو اے میرے محبوب عاجزی نال اور ڈرنے اللہ کا ذکر اور قرآن مجید انہوں نے آداب جی یہ آداب بیان ہونے پین کہ قرآن پڑھو توجہ نہ، سنو توجہ نہ، جڑے ذکر کرو تو پوری توجہ، تضرع و خیفہ ان دوئیں کم تا ہو سن جڑے بندہ دلوں بھی کرے نہ پہ ہوئے تے زبان چو بھی کرے نہ پہ ہوئے، اور جڑا ذکر ہے زبان آڑا اور دل غافل ہے تو اس ذکر نہ بھی ثواب بھی ہوئے اور اجر بھی ہوئے، لیکن اس سے جڑے فوائد اور ثمرات ہیں ان حاصل نہیں ہونے جی کو انج ذکر کرنے نال حاصل ہونے کہ دل بھی حاضر ہوئے اور زبان سے بھی ذکر ہوئے، دماغ بھی حاضر ہوئے، اس ذکر نہ بہت فائدہ۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بندہ غفلت نہ بھی ذکر کرے نہ پیا تو اساں منع نہ کیتا ویسی، علماء آخنے چلو جسم نہ ایک عضو اللہ نے یاد لگت پیا کہ پتہ ہی لگنے دل وچ بھی گل لے ہی ویسی، تو اساں انج نہ آکھو کہ تو بے دھیانہ پڑھنا پیا تے بے وضو پڑھنا پیا تے اس کا کیا فائدہ، اس کا بھی فائدہ اللہ نہ ہر ویلے فائدہ جس حالت وچ بھی کرو، لیکن بہرحال اعلی درجہ ہی وے تضرعا وخیفتن عاجزی نال اور ڈرنے دون الجہر من القول، اچھی آواز ای ذکر اش نہیں ہونی چاہیے، بالغدو والا آصال، صبح بھی اپنے رب یاد کرو اور شامی بھی اپنے رب یاد کرو۔ ذکر اچ بھائی اصل جڑی چیز ہے نا وہ اخفاء ہے، کدی تعلیم واسطے کچھ مشائخ جڑے ان ذکر نہیں عادت پاؤنے واسطے اچھا ذکر بھی کروینے، لیکن اگر اس ذکر نے ٹائم اور کوئی عبادت نہیں ہونی پئی اور ان ذکر کرانے پین تو اس جو گنجائش رکھی ہوئی علماء اور مشائخ تو بھائی ٹھیک ہے جی سیکھنے واسطے، لیکن اگر کدی نماز کوئی بندے پڑھنے پین تلاوتاں کرانے پین اور اس آن کو اچھا ذکر شروع کر دیتا تو اس کا ذکر بھی بے دھیانہ ہونا، لوگوں نے عبادت بھی خلل پاؤنا، اس تو اصل ذکر ہے چاہے اخفاء کہ آدمی نے ذاتی عمل ہے کہ پڑھنا پیا کی کون پڑھنا پیا وہ جانے اس کا رب جانے۔ ولا تکم من الغافلین، اور تسی غفلت آڑے چ نہ ہو۔ اگلی آیت وچ اللہ فرمانے پین کہ تساں نہیں اس عبادت نہیں انج نہ سمجھے کہ کوئی ماں بہو لوڑ ہے، عبادت نہیں لوڑ تساں ہیں، میں دیکھو تے اے جیاں عبادت والے موجود ہیں جڑے عبادت تو علاوہ کام ہی کو نہیں کرے نے،
تو مینے کو تو فرشتے بیٹھے ملائکہ نہ زمین اور آسمان بھرے پہ میری عبادت کرانے پہ سارے چرند پرند میری تسبیح کرانے پہ ماں نہیں لوٹ کہ بھائی تلسی عبادت کرے سو مینے کو تو ان الذین عند ربک بے شک تو سنے رب کو اے جی مخلوق موجود ہے لا یستکبرون عن عبادتی جنہاں اللہ نے عبادت کوئی تکبر نہیں کوئی کبر نہیں شوق نال عبادت کرے نے ویسبحونہ اور اللہ نے تسبیحاں بھی بیان کرے نے وَلَهُ یسجدون اور اپنے رب سجدے بھی کرے نے علماء لیکن کہ سجدہ عبادت ہے اس کا ذکر بعد اس کی تنے تسبیح عبادت ہے اس کا ذکر بعد اس کی تنے پہلے تکبر نہ ہونے بیان کی تنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا کہ جملہ عبادات واسطے کبر اور تکبر تو خلاصی پہلی شرط ہے تکبر اور غرور تو بندہ جڑ میں نکلا سی تو اللہ نے عبادتیں بھی کرے سی اللہ نے تسبیحیں بھی کرے سی اللہ نے پاکیاں بھی بیان کرے سی اللہ سا عمل لیں توفیق دے یہ آیت جڑی نے جی سجدے والی میں پہلے اس تو نہیں پڑھی بہت سارے بندے نماز پڑھنے پہ جتنے حضرات تشریف فرماؤ سجے کھبے بھی اور جنہوں نے سامنے قرآن بھی کھلے پہ درس تو بعد اپنا سجدہ تلاوت کی تھی وجہ